فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ عمل صالح کی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے خالص ہوں، کسی اور کے لیے وہ نہ ہوں۔ اور عمل صالح میں اللہ رب العالمین کی وحدانیت، الوہیت، یہ ساری چیزیں اس میں پائی جاتی ہیں۔ بلکہ اس کا ایک معنی اگر یوں کیا جائے کہ عمل صالح کہا ہی اس کو جاتا ہے جو اللہ کے لیے خالص ہو، جس کے اندر اللہ رب العالمین کی توحید پور کر بھری ہو، وہی عمل صالح ہے۔ جس کے اندر توحید نہیں ہے، عقیدہ درست نہیں ہے، وہ جتنا بڑا مرضی عمل کرتا ہو، اس کا عمل صالح نہیں کہلاتا۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا۔ دوسرا نقطہ اس میں یہ ہے کہ انسان نے جب رجوع اللہ کی طرف کرنا ہے تو اس کے لیے عمل صالح ضروری ہے۔ تیسرا معنی اس میں یہ ہے کہ اگر انسان سے غلطی بھی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی جب وہ الرجوع الی اللہ یعنی توبہ جب وہ کرتا ہے، اس میں بھی یہ چیز شرط ہے کہ وہ اس بات کو چھوڑے، اس گناہ کو چھوڑے، اور اس کے بعد توبہ کے ساتھ ساتھ وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے، یعنی نیکیاں کرے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ ہود میں بھی کہا ان الحسنات یذھبن السیئات، نیکیاں جو ہیں وہ گناہوں کو مٹاتی ہیں۔ بطور انسان سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کو چھوڑنا اور پھر اس کے بعد نیکیاں کرنا تاکہ چھوڑنے کا جو اثر ہے وہ انسان میں نظر آئے، اس کے جو اعمال ہیں اس کے اندر اضافہ ہو، یہ اللہ رب العالمین کو محبوب عمل ہے اور انسان کو یقیناً یہ کرنا چاہیے۔ سورۃ مریم ہے، مکی سورت ہے، آیات 98 ہیں، رکوع 6 ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں ابتدا میں زکریا علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا ہے، اور اسی طرح زکریا علیہ السلام کی سالی مریم علیہ السلام، ان کا آپس کا جو تعلق ہے، مریم علیہ السلام کے بہنوئی ہیں زکریا علیہ السلام، اور زکریا علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں یحییٰ، اور اسی طرح ان کے دونوں جو بہنیں ہیں، یحییٰ علیہ السلام کی ماں اور مریم، یہ دونوں بہنیں ہیں جو کہ بیٹیاں ہیں عمران کی۔ اور اسی طرح ہارون سے بھی ایک شبہ پیدا ہوا ہے اس کے اندر کہ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون تھے، ان کے والد کا نام بھی عمران تھا۔ یہاں مریم علیہ السلام اور ان کی بہن جو یحییٰ کی والدہ ہے، زکریا کی بیوی ہیں، ان کے بھائی کا نام بھی ہارون ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آیا تھا کہ اللہ کے نبی یہود نے اعتراض کیا ہے، تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ تم نے ان کو کیوں جواب نہ دیا کہ ہمارے سلف جو گزر چکے ہیں ان کے ناموں پر اچھا نام رکھا کرتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ ہمیں جدید نام میں اس کو تلاش کرنے کی بجائے جو اچھے نام گزر چکے ہیں، اچھی شخصیات ہیں، نیک ہیں، ان کے ناموں پر نام رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ قدرتی طور پر موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام بھی عمران، مریم کے والد کا نام بھی عمران، اسی طرح ان کے بھائی کا نام بھی ہارون، موسیٰ کے بھائی کا نام بھی ہارون۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہی ہوا ہے۔ ہاں، اس میں یہ چیز ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کا نام نیا ہے، جیسے آپ کہ اللہ رب العالمین نے ذکر بھی کیا ہے۔ زکریا علیہ السلام کا جو واقعہ ہے، اس میں زکریا، مریم اور اس کے متصل بعد ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، یہ بالکل برابر ہے۔ اللہ رب العالمین نے زکریا کا واقعہ وہ مکمل ہوتے ہی مریم کا مکمل ہوتے ہی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تو یہ تینوں برابر ہیں، ان میں بڑی مشابہت بھی ہے۔ زکریا علیہ السلام جو واقعہ اللہ نے ابتدا میں جو ذکر کیا ہے، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ لفظ عبودیت کو آج تیسرا دن ہے کہ ہمارے ساتھ یہ آ رہا ہے۔ اس کے اندر اللہ رب العالمین کمال صفت ہے، اس کو آپ ذہن میں لائیں۔ زکریا علیہ السلام کے ساتھ بھی اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ وہ اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ ذکر کیا تھا؟ جب مریم کے پاس پھل دیکھے تھے تازہ اور بے موسمے، تو دل میں خواہش ہوئی اللہ اگر یہ تو کر سکتا ہے تو پھر مجھے بھی اولاد دے۔ حالانکہ یحییٰ بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں ذکر کرتے ہیں واشتعل الرأس شیبا، سفید بال، یعنی کہ وہ ان کے جو سفیدی تھی بالوں میں وہ ایسے جیسے آگ کی طرح اگلتی، اور اسی طرح شیبہ بڑھاپے کو کہتے ہیں۔ دونوں چیزیں، یہ بات بھی ہے اور دل کے اندر خواہش بھی ہے کہ اللہ اولاد دے دے، بیٹا دے دے، اور اس کے ساتھ پلس مریم کی جو بہن ہیں زکریا کے گھر وہ بانجھ ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَامْرَأَتِي عَاقِرَةٌ، عاقر بانجھ کو کہتے ہیں، مرد ہو یا عورت ہو دونوں، یعنی کہ ظاہری طور پر محسوس نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ اولاد دے گا یا اولاد ہوگی، اسباب جو ظاہری ہیں وہ ایسے ہی ہیں، لیکن پھر بھی دل کے اندر خواہش ہے، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے نداءً خفیہ، چھپ کر۔ اس کے بھی دو تین معنی ہیں۔ نداءً خفیہ کا ایک معنی یہ ہے کہ لوگوں سے ہٹ کر دعا کرنا، بالکل الگ تھلگ۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو اللہ رب العالمین سے ڈر کر علیحدہ بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتا ہے اور اس کے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کو محبوب ترین عمل ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ عرش کا جو سایہ نصیب کرتا ہے ان میں ایک یہ بھی ہے۔ اسی طرح نداء خفیہ کا ایک یہ بھی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اللہ سے مانگ رہا ہوں، اگر اللہ نے دے دیا ٹھیک، نہیں دیا تو لوگ تانے دیں گے۔ زکریا علیہ السلام کی یہ بھی تھا کہ لوگ باتیں کریں گے یا کہیں گے کہ یہ بڑھاپے میں یہ کیا بات کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک ذہن میں بات تھی۔ اسی طرح پھر اللہ رب العالمین کا جو ایک حکم ہے کہ اللہ رب العالمین کو پکارو آہستہ سے، خفیہ سے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اس کا عملی نمونہ زکریا علیہ السلام کا یہاں پر اللہ نے ذکر کیا ہے۔ نداء خفیہ اپنے بیٹے سے متعلق کرتے ہیں، یرثنی ویرث من آل داؤد۔ اس میں پھر ایک اور چیز بھی ہے کہ ابراہیم زکریا علیہ السلام نے اپنے لیے نہیں مانگا تھا بلکہ من آل یعقوب۔ اس کے ضمن میں معنی یہ ہے کہ جب زکریا علیہ السلام کے بھتیجے وغیرہ دوسرے جتنے بھی تھے وہ ناخلف تھے، وہ زکریا کی نبوت کو نہیں سنبھال سکتے تھے۔ اللہ رب العالمین کا جو پیغام تھا، جو دعوت تھی، جو حق پہنچانا تھا، اس کے وہ متحمل نہیں تھے، وہ ان کو نظر آ رہا تھا۔ اس وجہ سے وہ اپنا خلف یعنی کہ اپنا جان نشین اللہ سے مانگ رہے تھے، اس عمر میں بھی کہ آل یعقوب سے ہو اور دین کی خدمت کرے، دین کا کام کرے۔ یہاں پر یہ بات بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے وارث دین کے معاملے میں ہیں، علم کے معاملے میں ہیں، عمل کے معاملے میں ہیں، دنیا کی جاہ و جلال میں نہیں۔ نبی علیہ السلام یہ جو باغ فدق کا ہمارے ہاں مسئلہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا مسئلہ ہے، وہ بھی یہاں پر حل ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا بھی یہ حکم تھا کہ انبیاء علیہ السلام وراثت میں اگر کچھ دیتے ہیں تو وہ مال نہیں، وہ علم ہے، وہ عمل ہے، اور زکریا کا بھی یہی تھا۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں ایک بہت زیادہ ایک مسئلہ کھڑا کر دیا جاتا ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو بکر عنہا اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معاملے، وہ یہاں پر بھی حل ہوتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حل کیا۔ اسی طرح ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ، جب ابو بکر دنیا سے رخصت ہو گئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی، اس وقت تو علی نے وہ باغ نہیں لیا، نہ عباس نے لیا، نہ آل عباس عبداللہ ابن عباس انہوں نے لیا، اس وقت تو وہ لے سکتے تھے، یعنی کہ ابو بکر کے فیصلے پر رہے، اور ابو بکر کا فیصلہ کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ تو ایسے خام خواہ ہمارے معاشرے میں یہ اس چیز کو پھیلایا جاتا ہے، حالانکہ اس کی حقیقت کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو وعدے کیا ہے، وراثت یعقوب کی وراثت میں زکریا سے آگے بھی بلکہ انبیاء اور بھی ہیں، میں نے شارٹ کیا ہے، زکریا کے بعد یحییٰ ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں بیٹا دوں گا، دعا جب قبول ہوئی کہا میں بیٹا دوں گا، اور اس کا نام بھی ہے یحییٰ، اور یہ نام اس سے قبل کسی کا نہیں ہے۔ یحییٰ اس سے قبل کسی کا نام نہیں تھا، یعنی کہ اللہ رب العالمین نے نام بھی خود دیا، اولاد کا وعدہ بھی کیا، اور اس کے بعد زکریا علیہ السلام پھر تاکیداً بھی پوچھتے ہیں اللہ ہیں ہوگی اللہ، یا کیونکہ ظاہری سی بات ہے اسباب نہیں نظر آ رہے، بڑھاپا بھی ہے، بال سفید بھی ہیں، عمر بڑی بھی ہے، پلس اس کے کہ عورت وامرأتی عاقرہ، عورت بانجھ ہے، یہ سب چیزیں دیکھ کے بھی مانگ بھی رہے ہیں، اس کے باوجود پھر اللہ نے جب کہہ دیا تو پھر یقین کرنے میں تھوڑا سا یعنی کہ حیرانگی والا یقین ہے، یقین انبیاء کو یقین ہوتا ہے اللہ کی بات، لیکن تھوڑا سا تعجب والا ہے، حیرانگی والا، کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بعد میں نہ ہو اور پھر اس طرح معاملہ ہو۔ تو اللہ نے نام بھی بتا دیا، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بندہ اپنی اولاد کا نام اس کے آنے سے پہلے رکھ سکتا ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے یحییٰ کے نام کا ذکر کیا۔ اسی طرح پھر اللہ رب العالمین نے یہ الفاظ کہہ دیے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یحییٰ کو کہا کہ قوت کے ساتھ اس کو تورات کو پکڑ لو۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے بھی ہو گئے تھے، اس طرح وہ دعوت نہیں دے سکتے تھے، تبلیغ نہیں کر سکتے تھے، تو یحییٰ نے کی۔ یہاں یہود کا اعتراض بھی اور بعض اور لوگوں کا بھی اعتراض ہے کہ جی بچپن میں ہی اللہ رب العالمین جب بڑھاپے میں اولاد دینے پر قادر ہے، مریم علیہ السلام کا آگے جو واقعہ ہے ان کو بغیر باپ کے اولاد دینے پر قادر ہے، بلکہ اس سے اور پیچھے ہم چلے جائیں تو بات سمجھ آتی ہے کہ آدم علیہ السلام کا باپ کون ہے، حوا علیہ السلام کا والد کون ہے؟ اللہ رب العالمین نے پیدا کیا نا، اللہ رب العالمین نے انسان بنایا، آدم کو پیدا کیا، آدم سے حوا، اور پھر ان دونوں سے انسانوں کو اللہ رب العالمین نے پوری وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، سورۃ النساء کی ابتدا میں اللہ رب العالمین کا، تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، تو جب اس چیز پر ہم ایمان لے آتے ہیں وہاں ہماری عقل مان لیتی ہے، تو پھر یہاں ماننے میں کیا حرج ہے؟ یہ بھی تو اللہ کی طرف سے۔ یحییٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے پیغام دیا، دعوت کا کام کرنے کا حکم دیا، تو اگرچہ عمر میں چھوٹے تھے لیکن مضبوط تھے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، ان کو پہلے حکم دیا اس کو مضبوطی سے تھامو، پکڑ لو، یعنی کہ علم سیکھو، اس پر عمل کرو اور پھر دوسروں تک
پہنچاؤ۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ انعام کیا تھا زکریا علیہ السلام پر، اور پھر زکریا علیہ السلام سے متعلق اللہ رب العالمین نے یہ کہا کہ محراب میں وہ عبادت کرتے تھے۔ محراب ویسے ہی ہمارے پیچھے اس کو بھی محراب کہتے ہیں، اور محراب عبادت گاہ کو بھی کہتے ہیں، یا جہاں بندہ کھڑے ہو کر عبادت کرتا ہے۔ اسی لیے ان جو امتیں پیچھے گزری ہیں ان کی عبادت گاہ کو محاریب یہ نام بھی دیا جاتا ہے، جہاں پر وہ عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ تو زکریا علیہ السلام کے یہ معاملات اللہ سے رہے، اللہ رب العالمین نے ان کو انعام بھی دیا، نوازا بھی، اور ایسا بہترین نوازا کہ ان کی آخرت اور دنیا دونوں اللہ رب العالمین نے بحفاظت رکھی۔ اور یقیناً اللہ ان چیزوں پر قادر ہے، اور ہمارے لیے جو واقعات ہیں، یہ جو باتیں ہیں، وہ صرف اس لیے ہیں کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور اپنے تعلق کو اپنے رب کے ساتھ لگائیں، اس کے علاوہ اور کہیں نہ جائیں، مایوس نہ ہوں۔ اور اللہ رب العالمین جب کرتا ہے تو پھر یہ نہیں دیکھتا، جیسا کہ زکریا نے بھی کہا تھا انی وہن العظم، کمزور بوڑھا ہوں، ہڈیاں، وہن عظم ان کو ہڈیوں کو کہتے ہیں، ہڈیاں بھی کمزور ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے دیا۔ دعا کے اندر خلوص تھا، اخلاص تھا، مانگتے رہے، مریم کے پاس پھل دے کر خواہش کا اور اظہار ہوا، اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ یعنی کہ دعا کی قبولیت میں تاخیر بھی ہے، یعنی کہ دینے میں تاخیر بھی ہے، صبر بھی ہے، استقامت بھی ہے، اور اللہ نے جو نعمت نوازی ہے اس پر پھر شکر بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور ایک بندہ مومن کو یہی چیزیں اپنانی چاہیے، اسی میں ہی اس کا فائدہ ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، کتاب میں بھی ذکر کیا، مریم کا ذکر کیا، اور پھر مریم علیہ السلام کے یہ سارا واقعہ تقریباً ایک رکوع پر یہ مشتمل ہے، سارا جس میں اللہ نے یہ واقعہ بیان کیا ہے، وحی کا اترنا، بات چیت کرنا، عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا مرحلہ، دور نکل گئی، باہر چلی گئی، فکلی وشربی وقرری عینا، اس کا اللہ نے حکم دیا، درخت کے ساتھ لگ گئی۔ پھر حکم ہوا کہ خوف بھی تھا جب حاملہ ہوگی۔ اس میں بھی دو تفسیریں کی جاتی ہیں کہ ایک معنی یہ ہے کہ جو ڈیوریشن ہے 9 ماہ کا وہی ہے، ایک یہ کہ بس اللہ کا جب حکم ہوا فوراً ہو گیا۔ اور جبرائیل امین کو جب مریم کی طرف بھیجا تھا علیہ السلام تو وہ خوبصورت شکل میں آئے تھے، مریم ڈر بھی گئی، اور ان کو واسطہ بھی دیا اللہ کا کہ قالت انی اعوذ بالرحمن منک، اس میں اللہ رب العالمین کی پناہ بھی مانگی، خوف بھی آیا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے ہوں، پیغام لے کر آیا ہوں، اور اللہ نے بیٹا دینا ہے، اس میں گھبرا بھی گئی، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، یہ طرح طرح کی جو باتیں ہیں، اور لوگوں نے کی بھی، اور اس کا بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا فلن اکلم اليوم انسیا، اللہ نے یہ جب حکم دیا نا کہ میں کسی سے بات نہیں کروں گی، روزہ رکھ لوں گی، تو یہ اللہ کے حکم سے ہی مریم نے کیا تھا۔ اور اللہ نے پھر عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے گواہی بھی دلوائی تھی، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت، یہ ساری جو آیات ہیں اس میں اللہ رب العالمین نے گواہی عیسیٰ کی دی تھی، اور عیسیٰ ماں کے گود میں بولے تھے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے جہاں مریم علیہ السلام بیٹھی تھی درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر، ان کے نیچے نہر بھی جاری کر دی تھی۔ اس میں ایک اور آواز کا بھی تعلق ہے، اس میں مفسرین نے اختلاف کیا ہے کہ وہ شاید جبرائیل امین نے نیچے سے آواز دی تھی، بعد میں کچھ ابن جریر طبری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ حقیقتاً عیسیٰ علیہ السلام کی آواز تھی، اللہ نے آواز دی، اللہ نے بلوایا عیسیٰ کو، انہوں نے بلایا، ماں کو تسلی دی، ماں کو تسلی دی، من تحتہا کے الفاظ ہیں، فنادا من تحتہا، اس میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ نیچے سے پکارا یا بلایا، ماں کو تسلی دی کہ اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اور ساتھ ہی حکم دیا کہ جس درخت کے ساتھ ہو اس کی شاخ کو ہلاؤ، اللہ رب العالمین تازہ پھل دے گا، وہ کھاؤ، اور یہ جو پانی بہ رہا ہے اس کو پیو۔ اور وہ پھل کھجور کا تھا۔ آج کی طب بھی ایسی خواتین جن کا وقت قریب ہوتا ہے ولادت کا، اس میں یہ کہتی ہیں کہ پکی ہوئی کھجور وہ کھائیں، پکی ہوئی، کچی نہیں، پکی ہوئی کھجور کھائیں تو جسم کو طاقت ملتی ہے۔ اور اسی میں اللہ رب العالمین نے اس تکلیف کا بھی ذکر کیا جو مریم علیہ السلام کو ہوئی بھی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ کاش میں بولی بالی ہوتی اور مر جاتی، موت آتی۔ اس میں بھی اس بات کی دلیل ہے کہ جب بندہ مومن، شرط ہے بندہ مومن، وہ امتحان میں مبتلا ہوتا ہے کسی مشکل میں، تو وہ اللہ سے درست الفاظ میں اپنی موت مانگ سکتا ہے کہ اللہ میرے حق میں اگر یہ بہتر ہے تو مجھے دے۔ تو وہ طبی چیز تھی، مریم علیہ السلام کو ایک تکلیف تھی، ولادت کی تکلیف، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے قدرتی، اور اسی وجہ سے ماں کا مرتبہ بھی اللہ نے زیادہ رکھا ہے۔ یہ موت و زندگی موت کا کشمکش ہوتی ہے آپس میں، بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو اس تکلیف سے گزارا بھی، اور یہ ہوئی بھی، اور اسی میں انہوں نے یہ بات کی تھی
تو یہ کوئی عیب والی بات نہیں ہے، بعض لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ عیب نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے تھا یہ سلسلہ سارا، اور اس میں سے اللہ نے نکالا، وہ پھل دیا، پانی دیا، عیسیٰ کی گواہی دی، اور اسی طرح پھر جب اس سارے مرحلے سے فارغ ہو گئیں، عیسیٰ علیہ السلام آپ کی گود میں آ گئے، اور پھر اعلان ہوا، بتا دیا کہ ہاں اب نکلو اپنے لوگوں کی طرف۔ اس میں ہے کہ وہ اپنا جو ولادت کا یہ ٹائم ہوتا ہے یہ سارا اسی جگہ پر انہوں نے پورا کیا تھا، اور اس کے بارے میں بھی ہے کہ یہ بیت المقدس میں جو عبادت وہاں کیا کرتی تھی مریم علیہ السلام، فلسطین، بیت المقدس سے یہ کچھ مسافت پر ایک جگہ ہے جس کو بیت اللحم کہتے ہیں، وہاں پر چلی گئی تھی جب یہ سارا پروسیس ہوا، اور مریم عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، وہیں رہی، وہاں سے پھر واپس آئیں۔ یہ تقریباً بعد نے کہا کہ 8 میل ہے، بعد نے کہا 7 میل ہے، بہرحال ہم تو وہاں گئے نہیں ہیں، پیمائش اس کی کیا ہوگی، لیکن اقوال اس میں ہیں 8 میل کے یا 7 میل کے، اس طرح اقوال ملتے ہیں۔ تو بہرحال یعنی کہ وہ فلسطین کا ہی علاقہ تھا، وہیں پر ہی عبادت ہوئی اور وہیں پر ہی عیسیٰ کی ولادت ہوئی۔ جب واپس آئی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر، تو پھر اللہ رب العالمین نے یہ کلام بھی کروایا، گواہی بھی دلوائی، اور پھر اللہ نے یہ حکم بھی دے دیا کہ گفتگو نہیں کرنی۔ اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو مومنوں کو بھی حکم دیا نا کہ جاہلوں کو سلام کرو اور چلے جاؤ، ان کا جواب نہ دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض لوگوں کے بارے میں بتایا گیا کہ اللہ کے رسول یہ کھڑے ہیں، دھوپ کے اندر کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ خاموش ہیں، انہوں نے دھوپ میں کھڑے ہونے کی نظر مانی ہے، اور اسی طرح بات نہ کرنے کی قسم اٹھائی ہے، اور روزہ رکھا ہوا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ان کو کہو کہ بات چیت بھی کریں اور دھوپ سے بھی ہٹ جائیں اور اپنے روزے کو مکمل کریں۔ نظر اس طرح کی مانی تھی، یعنی کہ روزہ مکمل کرنے کا حکم دیا، باقی 2 چیزیں جو تھیں وہ اس شریعت میں نہیں ہے۔ مریم کو اللہ نے حکم دیا تھا علیہ السلام کہ فلن تکلم الیوم انسیہ، کہ انسانوں کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی، جو کوئی جو کچھ کہتا ہے کہتا رہے، اور لوگوں نے کہا بھی کہ تیرا باپ نیک ہے، تیری ماں نیک ہے، تیرا بھائی نیک ہے، انہوں نے تو ایسا کیا نہیں، تو یہ کہاں سے لے آئی؟ نعوذ باللہ، ان پر یہ بات ہوئی، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو جواب بھی دیا، اور وہ جواب کافی و شافی تھا، اور مریم علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے چپ کا روزہ رکھوایا تھا، جو یہ خاموش رہیں، اور اللہ نے یہ حکم اس حکم کی انہوں نے پھر تعمیل بھی کی تھی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر اپنے ابا کو دعوت دینا ہے۔ اذ قال لأبیہ یا ابتی، کہ ابا جان آپ یہ جو کام کرتے ہیں بتوں کو، بت کسی بھی شکل میں ہوں، ان کی عبادت اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا کہلاتی ہے۔ ابا کو جب دعوت دی اور ساتھ کہا یا ابت لا تعبد الشیطان، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا، آپ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم تو بات وہ کرتا ہے میرے آبا و اجداد سے کرتا ہے، ہمارے ہاں بھی یہی مسئلہ ہے آج کل کہ جی یہ کیا دین کیا، ہمارے آبا و اجداد تو یہ کرتے رہے، تم کوئی نئی بات لے آئے ہو ابراہیم۔ بلکہ ساری اقوام کا انبیاء کے ساتھ یہی معاملہ رہا ہے کہ کون سے دین کی بات کر رہے ہو، کیا نئی چیز لے آئے ہو، ہمارے آبا و اجداد تو یہ کچھ کرتے رہے، تم نیا ہمیں لے کر آئے۔ تو ابراہیم کے والد نے ابراہیم کو یہی بات کہی تھی، اور پھر ساتھ کہا کہ میری آنکھوں سے دور چلے جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اس کے بعد انہوں نے کہا کہ استغفر لک ربی، کہ میں اپنے رب سے تمہارے لیے، آپ کے لیے استغفار کروں گا۔ اس کے اندر 2-3 درس ہیں، سبق ہیں۔ سب سے پہلے دین کی دعوت گھر کے اندر، گھر صحیح، بندہ خود صحیح ہے، پھر گھر صحیح ہے تو پھر دعوت دینے میں آسانی۔ دوسری بات آداب کا تقاضا، ہاتھ سے نہیں جانا چاہیے، کافر ہے، مشرک ہے، واضح، لیکن باپ کا ادب دیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے باپ کا ادب دیا، نام نہیں لیا، یا ابتی کے الفاظ اللہ نے بھی ذکر کیے۔ آداب، بندہ اگر باپ نہیں بھی ہے سامنے والا مخاطب، تو آداب ضرور ملحوظ خاطر رکھنے ہیں۔ یہ دعوت دین کا بنیادی اصول ہے کہ سامنے والے کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق، اس کے لیول کے مطابق گفتگو کرنی چاہیے۔ اگر اللہ رب العالمین نے کسی کو بڑا آدمی بنایا ہے، اس کا دنیا کے اندر جاہ و جلال ہے، اس کا آرڈر چلتا ہے، تو اس کے حساب سے اس کے لیول پہ بات کرنی چاہیے، اس کو پھر تو تڑاک کے اس طرح نہیں۔ یہ دعوت کے اسلوب کے خلاف ہے، اصولوں کے خلاف ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس چیز کا بھی اظہار کیا ہے۔ پھر ایک اور چیز کہ جہاں پر اللہ رب العالمین کا شرک واضح ہے، اس کو قبول کرنے والے بھی کوئی نہیں ہے، تو وہاں سے ہجرت بھی کرنی چاہیے، وہاں سے دور بھی ہو جانا چاہیے، بھلے رشتہ داری بھی ہو۔ یہ بھی اللہ نے دی۔ اس میں ایک اور اہم ترین نقطہ جو عام طور پر ہمارے ہاں داعی، دعوت دینے والا، مبلغ دین کا طرف وہ نہیں کرتا، وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین سے دعا، ہدایت کی دعا۔ رسول اللہ نے کیا کی تھی طائف کے موقع پر، یاد ہے نا؟
جب آئے فرشتہ آیا کہ پہاڑوں کے درمیان ملا دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یہ قوم جانتی نہیں، اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون. آپ علیہ السلام نے بد دعا نہیں کی تھی. دعا انتہائی اہم ہے. دعوت دیں، دین کی طرف راغب کریں، بتائیں، اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ان کو پتہ نہیں، سمجھ نہیں، ان کو ہدایت دے، ان کے گناہ ان کی معافی کر. اس سے بندے کا اپنا بھی فائدہ ہوتا ہے اور اس کی دعوت بھی پرتاثیر ہوتی ہے. سأستغفر لک ربی، ان الفاظ کے اندر یہ اصول اور یہ قاعدہ ہے جو اللہ رب العالمین نے ابراہیم کے ذریعے علیہ السلام ہمیں دیا ہے. اسی طرح پھر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو انبیاء کی ساتھ رہے، اس کے بعد انبیاء رخصت جب ہو گئے تو وہ پھر سنبھال نہ سکے. ان کو اللہ رب العالمین نے ناخلف کہا. فخلف من بعدہم، ان کے بعد جو پیچھے رہ گئے، ان نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، نمازیں ضائع کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے جو احکامات ہیں ان کو چھوڑنے میں ٹوٹیں گے، وہ یقیناً ٹوٹیں گے قرب قیامت، لیکن ان میں سب سے پہلے جو چیز چھوڑ دی جائے گی وہ اللہ کا حکم ہوگا، یعنی حدود اللہ. یہ ہو چکا ہے، بہت پرانا ہو چکا ہے. زنا کی حد نہیں جی، یہ بندہ مارتا ہے. قتل کی حد نہیں جی، یہ تو انسانی جان کا ضیاع ہے. یہ مختلف ہیلے بہانوں سے حدود اللہ کا نفاذ میرا خیال ہے اب کہیں نہیں ہے. سعودی عرب میں شاید کسی شہر میں بھی ہو، ورنہ وہاں نہیں، پہلے ہوا کرتا تھا. ابھی چند سال سے وہاں پر بھی سمٹ گیا. یہ حدود اللہ کے نفاذ کو ہم نے ظلم کیا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حکم، اللہ کا امر، یہ ہے اللہ کا امر، حدود اللہ، یہ ختم، یہ سب سے پہلے توڑ دی جائیں گی، ٹوٹ چکی. سب سے آخری کڑی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کڑیاں ہیں اللہ رب العالمین کے احکامات، یہ ایک سے دوسری جڑی ہوئی ہے. پہلی کڑی کیا ہے؟ اللہ کا امر، حکم، حدود اللہ. آخری کڑی نماز ہے. نماز واتبعوا الشہوات، اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کریں گے کس طرح؟ وقت پر نہیں پڑھیں گے، پڑھنے والے. اور اس میں پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب ایک کڑی چھوٹے گی نا تو پھر دوسری کڑی کو بڑی مضبوطی سے پکڑیں گے، لیکن اس کو پکڑنے کے ساتھ ساتھ غلط بھی کر لیں گے. میں نے کل گزارش کی تھی کہ سنت کے مطابق عمل کرنا سنت کہلاتا ہے. سنت کے مطابق اگر سنت کی طرز پر عمل نہ کیا جائے تو وہ بھی سنت نہیں. یہ دونوں چیزوں میں فرق ہے. ایک ہے سرے سے ہی سنت چھوڑ دی، ایک ہے سنت تو ہے اس پر عمل کر رہا ہے لیکن اپنی مرضی سے، سنت کے مطابق نہیں کر رہا. یہ بھی ایسے ہی ہے جیسے سنت چھوڑ دی. اضاعوا الصلاۃ، نماز تو پڑھتا ہے لیکن بے وقت. اضاعوا الصلاۃ، نماز کے لیے آتا تو ہے لیکن بھاری دل سے، خوش دلی سے نہیں آتا. اضاعوا الصلاۃ، نماز کے لیے آتا تو ہے لیکن سنت کے مطابق ادا نہیں کرتا. اضاعوا الصلاۃ، نقص ہے، تیزی سے پڑھتا ہے، ٹھمکے مارتا ہے. یہ ساری چیزیں اضاعوا الصلاۃ میں شامل ہیں. کرتے 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 اس کے بعد نماز سے ہی منہ موڑ جاتا ہے، پھر نماز کی حفاظت نہیں کرتا. یہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو انبیاء کے ساتھ رہے، ان کے پیچھے پھر اپنے معاملات کو نہ حفاظت سے رکھ سکے. پھر اللہ نے کہا واتبعوا الشہوات، نمازیں چھوڑیں گے، شہوات کی پیروی کریں گے. اس میں دو قسم کی شہوات ہیں. شہوت اچھی بھی ہے، بری بھی ہے. انسان کی شہوت خواہشات اللہ نے رکھی ہیں. انسان کی جسمانی خواہش ہے، اس کے لیے نکاح موجود ہے. انسان کے مال کی خواہش ہے، حلال رزق موجود ہے، حلال تجارت موجود ہے، اس کے اندر زکوٰۃ دے، اللہ کا مال کر سکتا ہے. اسی طرح اس کی اور جو بھی خواہش ہے اس کو جائز طریقے سے پورا کرے تو وہ جائز ہے، درست ہے. لیکن جب وہ ان خواہشات کی تکمیل میں حدود اللہ کو توڑ دے، اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے قانون سے نکل جائے، تو پھر ہے واتبعوا الشہوات، اپنی مرضی جب کرنے لگ جائے تو پھر وہ اللہ کے قانون کو توڑ دیتا ہے. اس کی اللہ نے یہاں بات کی ہے. یہ شہوات دو قسم کی، ایک جائز ہیں، درست ہیں، اس کے دائرے میں رہے گا، نیکی ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ جب میاں بیوی کا نکاح ہوتا ہے، جب یہ اللہ کی رضا کے لیے، اولاد کے حصول کے لیے تعلق قائم کرتے ہیں، اللہ نے اس پر اجر رکھا ہے. اللہ کے نبی یہ تو ہمارے جسم کی ضرورت ہے، کیا اس پر بھی اجر ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں اس پر بھی اجر ہے، لیکن کب اجر ہے؟ جب آپ اس کو حدود اللہ کے اندر، اللہ کے حکم کے اندر رکھو گے. جب کہیں اور منہ مارے گی، خاتون ہو مرد ہو، کہیں اور جائے گا، خیانت کرے گا. خیانت کیسے کرے گا؟ شادی ایک دوسرے کی نکاح آپس میں جس مرد اور عورت کا ہوا ہے، مرد کہیں اور جا رہا ہے کسی اور عورت کے پاس، عورت کسی اور مرد کے پاس جائے، یہ خیانت ہے، یہ واتبعوا الشہوات ہے، جائز نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے. اسی طرح مال ہے، حرام کے ذریعے کماتا ہے، وعدہ خلافی سے کماتا ہے، جھوٹ کے ذریعے کماتا ہے. مال کمانے میں منع نہیں، تجارت میں منع نہیں، لیکن وہ شہوات جو اس کو انسانی نفس کے پیچھے لگا دیں، شیطان کے پیچھے لگا دیں،
وہ منع ہے، اور یہ انبیاء کے جو ناخلف قرار پائے وہ یہی تھے کہ انہوں نے شہوات کی پیروی کی، اپنے آپ کی پیروی کی، اپنی انہوں نے جو خواہشات دل میں پیدا ہوئی ان کے مطابق وہ فیصلے کرتے رہے، اور اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں یہاں یہ ذکر کیا ہے وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ اس کے بعد اللہ نے کہا إِلَّا مَنْ تَابَ، چلو خواہشات میں نکل گئے، بہک گئے، ابلیس لے گیا ان کو، گناہ کر بیٹھے، إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، توبہ کر دی، آ گئے واپس، پلٹ آئے، بھی گناہ ہو گیا، غلطی ہوگی، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ معافی کے ساتھ دیکھیں اللہ نے یہاں بھی عمل صالح کا ذکر کیا ہے۔ شروع میں نے ذکر کیا کہ عمل صالح ضروری، سورۃ کہف کی آخری آیت میں اللہ نے وہ ذکر کیا، انسان توبہ کرے، توبہ کرتا رہے اور اس کے ساتھ عمل کرتا رہے، عمل صالح۔ اللہ نے یہاں پر بھی اس بات کا ذکر کیا ہے، من تاب وآمن وعمل صالحا، کہ توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے اور پھر عمل صالح بھی کرے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو دنیا سے جاتے ہیں، وہ نیک ہیں، وہ مسلمان ہیں، کافر ہیں، مومن ہیں، کسی بھی قسم کے ہیں، منافق ہیں، کسی بھی مذہب کے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہر دنیا سے جانے والا پل سے گزرے گا، جسر بھی اس کو کہتے ہیں، حسر بھی اس کو کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس میں حدیث ہے، اللہ رب العالمین نے کہا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، وارد ہوگا اس پر کیا؟ پل، اس کو جہنم کے اوپر سے پل ایک ہوگا، اس کے اوپر سے ہر بندے کو گزرنا ہے۔ جیسا نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ قبر ہر ایک کو دباتی ہے، قبر کے اندر جو بھی دفن ہوتا ہے اس کو دباتی۔ اب مومن ہے تو اس کو احساس نہیں ہوگا، اس کو تکلیف نہیں، اگر مومن نہیں ہے تو اس کو ایسی شدت کی تکلیف ہوگی کہ اس کی یہ دائیں پسلیاں بائیں میں اور بائیں دائیں میں، اس طرح اس کو قبر بھیچے گی، رگڑا دے گی، دبا دے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، قبر کا عذاب یقیناً بہت سخت ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین جہنم پر ایک پل قائم کرے گا، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ تقوی والے اس کے اوپر سے گزریں گے، آنکھ جھپکتی، گھڑ سوار، اونٹ سوار، تیز ہوا، رڑتے گرتے، اور جو مجرمین ہوں گے، ظالم ہوں گے، وہ گھٹنوں کے بل جہنم میں گریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ گزرنا ہر ایک نے، اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دے گا۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگ میں پھینکا تھا، قوم نے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آگ کیسی ٹھنڈی کی، سلام قولا، ان کو سلامتی والا کہا نا۔ ابراہیم کو جب آگ میں پھینکا گیا تو اللہ نے آگ کو حکم دے دیا کہ سلامتی والی بن جانا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ابراہیم پر ایسی ٹھنڈی ہونا کہ سلامتی والی ہو۔ اب ٹھنڈی کا ایک معنی برف بھی ہے، ایسی ٹھنڈی بھی نہ ہو جانا کہ ابراہیم کو، یعنی ابراہیم کو تکلیف نہ ہو، نہ جلانا، نہ ایسا ٹھنڈا کرنا کہ ابراہیم کو تکلیف ہو۔ اب ظاہری طور پر تو وہ آگ منجنیق رکھ کے اوپر سے پھینکا تھا ابراہیم علیہ السلام کو، اور ان کو دیکھ کر ہی لوگ ایمان لے کر آئے تھے ابراہیم پر علیہ السلام۔ اللہ رب العالمین نے جب قادر ہے، اب جو بھی اس کے اوپر سے گزرے گا اگر اس کا ایمان ہے، اور یہی معاملہ وہ پل صراط کا شاید میں نے ذکر کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تلوار کی دھار سے تیز اور باریک، بال سے زیادہ باریک ہے، لیکن اللہ رب العالمین جس کو سلامت رکھے گا وہ تیز آندھی کی طرح گزرے گا، پلک جھپکتے گزرے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی ایسے ہی اس سے گزارے۔ یقیناً یہ مجرمین کے لیے بہت ہی ہلاکت والا ہے، ڈرانے والا ہے، ظالمین کے لیے کہ گھٹنوں کے بل وہ گریں گے اس میں، اور جب گریں گے تو پھر جلیں گے، پھر جہنم ہے نیچے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے بعد یہاں پر اپنا تعارف کروایا، اور اللہ نے ایک غصے کا بھی اظہار کیا۔ اللہ کہتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، یہ رحمان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اب مریم علیہ السلام کا جو واقعہ نا، تو اس سے یہی گمان ہوتا ہے، کیا بھی لوگوں نے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، ظاہر باپ نہیں ہے اگر تو اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر بھی اس بات کا اظہار کیا، اور ساتھ اللہ نے غصے کا بھی اظہار کیا۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوق، اللہ رب العالمین کا کہ یہ جو بات کر رہی ہے نا، یہ ایسی بات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ جو غصہ دلانے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور یہ تو بڑا واضح کرتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا ہے، نعوذ باللہ، یہ عقیدہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کا اظہار اس طرح کیا کہ زمین ہل جائے، پھٹ جائے، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، پھٹ جائے گی زمین، آسمان ہل جائے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، ایسا شدت والا غصہ، آسمان لرز جائے، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔
اللہ رب العالمین نے یہاں اس بات کا اعلان کیا، اظہار کیا، کس لیے؟ ان دعوا للرحمن ولدا، کیا یہ کہتے ہیں رحمان کا ولد ہے؟ نعوذ باللہ۔ اس بات پر یعنی اللہ کے ساتھ شرک ٹھہرانے پر اللہ رب العالمین نے اتنی سخت بات کی ہے۔ تو کیا خیال ہے جب آسمان لرزے گا، زمین پھٹے گی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، تو کیا اس کے ساتھ جو یہ بات کرنے والے ہوں گے وہ بچیں گے؟ جب زمین ہی پھٹ گئی، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، جب زمین ہی پھٹ گئی تو کیا یہ بچیں گے؟ یہ دھس جائیں گے، ان کے اوپر پہاڑ بھی گریں گے اور آسمان بھی لرزے گا۔ اللہ المستعان۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے، اور یقیناً یہ بہت زیادہ ہلاکت والی بات ہے۔ یہ صرف اللہ کا بیٹا کہنے ہی والی بات نہیں ہے، بلکہ ہر قسم کا شرک اللہ رب العالمین کو غصہ دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے غصے اور ناراضگی سے محفوظ رکھے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے سورت کا آخر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے متقین کو بشارت دی ہے، ان کا ذکر کیا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا فانما یسرناہ بلسانک۔ نبی علیہ السلام تمہاری زبان سے آسانی دیتے ہیں۔ متقین جو ہیں، پرہیزگار جو ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لے کر آئے، جنہوں نے عمل صالح کیے، ان کے لیے بشارت ہے اللہ رب العالمین کی رضا کی۔ متقین کے لیے قرآن بشارت دیتا ہے بزبان محمد، بکلام الہی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین کی بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقین ہیں، ایمان لے کر آنے والے ہیں، اور پلس عمل صالح۔ یہ بار بار اللہ نے کہا، عمل صالح کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، انسان جتنا مرضی بڑا اعلان کرتا رہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین نے کافروں کے لیے بھی اعلان کیا، ان کو بھی انذار کا اللہ نے کہا ہے، ان کا بھی اللہ نے حق رکھا دیا ہے جہاں پر کہ جو انکار کرے گا اللہ کا باغی ہوگا، پھر وہ ہلاکت والا ہے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِمْ، اللہ کہتا ہے تم سے پہلے بھی کتنے تھے جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، نیست و نابود کر دیا، تم کیا چیز ہو؟ تم بھی مٹا دیے جاؤ گے۔ کب؟ جب اللہ کی نافرمانی کرو گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا فرما بردار اور مطیع بنائے۔ سورۃ طٰہٰ ہے، مکی سورت ہے یہ۔ اللہ رب العالمین اس کی ابتدا مقطعات سے کی ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی۔ قرآن مجید کا تعارف ہے کہ اللہ نے یہ نازل کیا ہے، وہ اس اللہ نے، اس رب نے نازل کیا ہے جس نے زمین و آسمان بنایا۔ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ رب العالمین پھر عرش پر مستوی ہے۔ اس سے متعلق ہماری بحث گزر چکی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کا ایک قول ہے کہ الاستواء معلوم، اللہ رب العالمین کا عرش پر مستوی ہونا معلوم ہے، ہم جانتے ہیں۔ الاستواء معلوم والکیف مجہول، اس کی کیفیت کہ کیسے ہوا، کیسے گیا، کس طرح، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ والکیف مجہول، کیفیت مجہول ہے، اس کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے، نہ اللہ نے بتایا نہ رسول اللہ نے بتایا۔ والسؤال عنہ بدعۃ، اور اس کی کیفیت کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے۔ کیوں؟ انسان بہک جائے گا، اپنا عقیدہ خراب کر بیٹھے گا۔ اللہ رب العالمین نے جب نہیں بتایا، محمد رسول اللہ نے جب وضاحت نہیں کی، تو ہمیں بھی پھر اس کے اندر نہیں پڑھنا چاہیے، اس کے اندر سے بیخ کینیاں نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے اس میں پھر نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس کا مقصد بھی بتایا ہے، اننی انا اللہ، میں تمہارا رب ہوں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں اپنا اسم بولا ہے، اللہ۔ اللہ کا نام جو اللہ ہے یہ مکمل ہے، اس کے اندر سب اسماء صفات جمع ہو جاتے ہیں۔ باقی نبی علیہ السلام کے نے حدیث بھی ہے کہ 99 نام ہیں اللہ کے، صفاتی نام اللہ کے بے شمار ہیں، انسان کو ان کے بارے میں نہیں پتا۔ اس طرح اللہ نے کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ نے کہا اننی انا اللہ، میں تیرا رب ہوں نا، لا الہ الا انا فاعبدنی، پھر میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا اور میری ہی عبادت کر، فاعبدنی، اور اللہ عبادت کیسے کرنی ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کر، لِذِكْرِي، میرا ذکر بھی یہی ہے، نماز میرا ذکر ہے، دیگر جتنی بھی عبادات ہیں سارا میرا ذکر ہے۔ یہاں اللہ نے یہ بندے کو حکماً یہ کہا ہے کہ میں ہی تیرا رب ہوں، تعارف کروایا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا اور پھر میری ہی عبادت کر۔ جب رزق اللہ دیتا ہے، پیدا کرنے والی ذات اللہ ہے، انسان کے سارے معاملات اللہ رب العالمین کرتا ہے، تو پھر کیوں نہ اس کی عبادت کی جائے؟ پھر کیوں اس کی عبادت میں کس کو شریک ٹھہرایا جائے؟ پھر کیوں اس کی اطاعت اور فرما برداری میں بھی کسی کو ہیلا اختیار کرتے ہوئے شامل کیا جائے؟ قطعاً نہیں، یہ اللہ کو قطعاً بات پسند نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز سب سے اہم ترین ذکر ہے، اور اس کے علاوہ جمیع عبادات، انسان بیٹھا ہو زبان سے الفاظ ادا کرے، وہ جو مسنون ہے رسول اللہ سے ملتے ہیں، بھلے سبحان اللہ کی شکل میں ہو، تحمید کی شکل میں ہو، تحلیل کی شکل میں ہو، تکبیر کی شکل میں ہو، یا استغفار درود شریف کی شکل میں ہو، غرض کسی بھی شکل میں ہو، یہ بھی ذکر ہے۔ اور اسی طرح نماز بھی، اور زکوٰۃ، حج، دیگر جتنی بھی عبادات ہیں حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہوں، حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہوں، وہ ساری کی ساری اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ اس کے ذریعے انسان اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اپنے رب کی عبادت کرتا ہے، اور اس کو راضی کرتا ہے، اللہ اس کا بدلہ جنت کی صورت میں اس کو دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اس صورت مبارکہ میں موسیٰ کا
اور فرعون کے مکالمے کا ذکر کیا ہے۔ موسیٰ عجیب دہریہ قسم کا تھا، اللہ کو مانتا بھی تھا نہیں بھی، کہتا ہے قال فمن ربکما یا موسیٰ، موسیٰ تو رب کہتا ہے، تیرا رب کیسا ہے؟ قال فمن ربکما یا موسیٰ قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ موسیٰ علیہ السلام نے رب کا تعارف کروایا کہ میرا رب وہ ہے جو تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، ربنا الذی اعطى، جو مجھے دیتا ہے، عطا کرتا ہے، ساری مخلوق کو عطا کرتا ہے، اس کو پیدا کرنے والا ہے، ثم ہدا، پھر ہدایت بھی دیتا ہے۔ یہ تعارف ہے اللہ کا، رب کا، فرعون کو کروایا۔ یہ مکالمہ ہے دونوں کے درمیان، لیکن اس نے نہیں ماننا تھا، انکار کیا، کرنا ہی کرنا تھا، دلائل اس کو کافی نہ ہوئے۔ اسی طرح پھر اللہ رب العالمین نے جادوگروں کا بھی یہاں ذکر کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا فرعون نے مدد لی تھی ان سے، اور وہ یہاں پر اللہ نے ذکر کیا، اور ساتھ موسیٰ کو تسلی دی کہ یہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، تو گھبرانا ڈرنا۔ اللہ نے 9ویں پارے میں ذکر کیا، یہاں بھی ہے، آگے بھی ذکر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 3-4 مقامات پر ذکر کیا ہے، اور در حقیقت موسیٰ علیہ السلام کی تسلی تھی، اور محمد علیہ السلام کی تسلی بھی تھی، کیونکہ جو کچھ موسیٰ نے فیس کیا یا باقی انبیاء نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی تھا۔ تو آپ علیہ السلام پر ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بھی تسلی رکھیں، آپ کے ساتھ یہ نیا معاملہ نہیں ہے۔ دوسرا، امتوں کو اللہ نے یہ بتایا، امت کو اللہ نے یہ بتایا کہ تم وہ معاملہ نہ کرو جو گزشتہ اقوام کرتی رہی ہیں، اور ساتھ اللہ نے ان کا فیصلہ بھی بتایا کہ ان پر اللہ کا عذاب آیا کیونکہ انکار کیا۔ تم بھی انکار کرو گے تو اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کی سختی ہے، اللہ کا عذاب ہے، اس لیے ایسا نہ کرنا۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے یہ واقعات بتائے۔ اس کے بعد پھر بچڑے کی جو آزمائش، بچڑے کے ذریعے جو آزمائش کی گئی تھی قوم موسیٰ کی اور ان کی، اس کا اللہ نے پھر ذکر کیا ہے کہ انہوں نے بچڑا بنا لیا، اپنی طرف سے گھڑ لیا، اس کو معبود بنا لیا، وہ ساری تفصیل یہاں اللہ نے ذکر کی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو مجرم ہیں۔ اللہ نے کہا یوم ینفخ فی الصور، جب صور پھونکا جائے گا، یعنی کہ سارے کھڑے ہوں گے قبروں سے، ونحشر المجرمین، مجرم اپنا حشر دیکھ لیں گے۔ بھائی یہ کیا ہو، آنکھیں پھٹی رہیں گی، ادھر ادھر دیکھیں گے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، سختی تپتی دھوپ، گرمی، آگ پیچھے، سمجھ نہیں آئے گی، بھاگیں گے، دوڑیں گے، چلیں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نے یہ سوال کیا تھا جب رسول اللہ نے یہ بات کی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ جب قبروں سے اٹھایا جائے گا سب ننگے ہوں گے۔ سیدہ عائشہ بڑا حیران ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک دوسرے کو دیکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایک تو آنکھیں اوپر ہوں گی، اللہ کی طرف ہوں گی، دوسرا ایسی نفسا نفسی ہوگی کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میں ننگا ہوں، پتہ ہی نہیں ہوگا، علم ہی نہیں ہوگا، ایسی نفسا نفسی، ایسا سخت دن۔ لیکن کن کے لیے؟ نحشر المجرمین، جو مجرم ہوں گے، اللہ کے باغی ہوں گے، بغاوت کرنے والے ہوں گے، ظلم کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ کہے گا صور پھونکا جائے گا، گناہ گار جمع ہو جائیں گے نیلی آنکھوں کے ساتھ، یومئذ زرقا، آنکھیں ان کی پھر نیلی ہوں گی، سمجھ نہیں آ رہی ہوگی، انسان خوف کے بعد، یہ خوف کی شدت کا اظہار اللہ رب العالمین نے یہاں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ نے ساتھ کہا کہ عقل مند کے لیے یہ اشارہ کافی ہے، عقل مند سمجھتا ہے، عقل مند اپنے آپ کو اس وقت سے بچاتا ہے، اور بچانے کا وقت یقیناً یہی ہے جو مہلت اللہ نے دی ہے کہ بندہ عمل کر لے، اپنے رب کو راضی کر لے۔ اللہ رب العالمین جب راضی ہو گیا تو پھر اس کے لیے یہ سختیاں نہیں، معاملہ ہونا ویسے ہی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کو یہ والی سختی پھر نہیں دکھانی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی طرح کا حال کرے جن کو سختی نہیں محسوس ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے پھر اس کے بعد شفاعت کا ذکر کیا ہے، یومئذ لا ينفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن، شفاعت کا بھی ذکر کیا ہے، اور شفاعت کا حق کس کے پاس ہے، دونوں چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ ہمارے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، پیر صاحب کی شفاعت، امام صاحب کی شفاعت، فلاں کی شفاعت، فلاں کی شفاعت، اللہ نے یہاں وعدے کر دیا، یومئذ لا، کسی کو اس دن یہ حق نہیں ہوگا، شفاعت کوئی نہیں، الا، نفع بھی نہیں دے گی، الا من اذن له الرحمن، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھوٹا بچہ، معصوم بچہ فوت ہو جاتا ہے نا تو اپنے والدین کو وہ جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا، لیکن کب؟ الا من اذن له الرحمن، حافظ شفاعت کرے گا الا من اذن له الرحمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے الا من اذن له الرحمن، اللہ رب العالمین کی اجازت کے بعد اللہ حق دے گا، حکم دے گا تو پھر، ورنہ کسی کی شفاعت کام نہیں آئے گی، کوئی کر ہی نہیں سکے گا۔ انبیاء علیہ السلام کے پاس ساری اقوام جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ کا حساب شروع کریں، سارے کوئی نہ کوئی جواب دیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے، پھر اللہ رب العالمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وہ کلمات مجھے اسی دن سکھائے گا کہ میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ پھر حساب شروع کرے، یعنی حق اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا ہے، اور یہ آپ کی خاصیت ہے، آپ کے ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ خاص چیز رکھی ہے، باقی انبیاء کو یہ حق نہیں دیا۔
تو آپ اللہ کی اجازت سے ہی یہ دعا کریں گے۔ اسی طرح باقی کے بھی جتنے معاملات ہیں وہ اللہ کی اجازت سے ہی ہوں گے۔ اللہ کی اجازت نہیں ہوگی تو کسی کو جرت نہیں ہوگی، کسی کو مجال نہیں ہوگی کہ وہ کسی کے بارے میں بات کہہ لے۔ شفاعت کے باب میں یہ بھی ہے کہ پھر جنتی بھی شفاعت کریں گے، رشتہ دار نیک اپنے ان لوگوں کی، ان رشتہ داروں کی بھی شفاعت کریں گے جو جہنم میں ہوں گے۔ پھر آخری شفاعت اللہ کی ہوگی کہ اللہ رب العالمین جہنم میں مٹھی بھر کر ان لوگوں کو نکالے گا جو کوئلہ بن چکے ہوں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جن کے دل کے اندر دینار برابر ایمان ہوگا اللہ ان کو نکالے گا، جن کے دل میں آدھے دینار برابر ایمان ہوگا اللہ ان کو نکالے گا، جن کے دل کے اندر رائی کے برابر ایمان ہوگا اللہ ان کو نکالے گا۔ سب سے آخر میں یہ لوگ ہوں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے تو اللہ سے جہنم کی پناہ مانگی کہ اللہ ہم جہنم میں جائیں ہی نہ۔ یہ تو وہ لوگ ہیں جو کوئلہ بن چکے ہوں گے۔ آخری شفاعت اللہ کی ہوگی اور اللہ رب العالمین پھر ان کو نکالے گا، جنت میں داخل کرے گا۔ یعنی کہ مومن بھی اگر شفاعت کریں گے تو اللہ کی مرضی سے، حافظ بھی شفاعت کرے گا، بچہ بھی شفاعت کرے گا اللہ کی مرضی سے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معصوم عن الخطا محبوب الہی اگر وہ بھی شفاعت کریں گے تو اللہ کے اذن سے، الا من اذن له الرحمن، رحمان کا اذن ہوگا تو پھر، ورنہ نہیں۔ اس لیے ہمیں اس میں عقیدے کی اصلاح کرنی چاہیے، کسی کے پیچھے ایسے نہیں لگنا چاہیے کہ ہاں نماز نہ پڑھ میں بخشوا لوں گا، بھئی تو خود نہیں اپنی بخشوا سکے گا، دوسرے کی کیا بخشوائے گا۔ اس لیے ان دھوکوں میں، ان نعروں میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ پیری فقیری، یہ صوفیت میں یہ اس طرح کے بہت سارے ہمارے معاملات چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دے اور اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا مستحق بنائے اور اللہ رب العالمین اپنی شفاعت کا بھی ہمیں مستحق بنائے۔ لیکن وہ آخر میں ہے، اس سے پہلے ہی ہمیں اللہ سے جہنم سے پناہ کی دعا کرنی چاہیے اور جہنم میں نہ جانے کی دعا کے ساتھ عمل بھی کرنا چاہیے۔ جنت میں اللہ لے کر جائے اور ان لوگوں کے ساتھ جن کے بارے میں اللہ نے کہا 70,000 بغیر حساب کتاب جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو قرآن سے غافل ہیں۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، دیکھیں اس سورت کے ابتدا میں اللہ نے کہا وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، یہاں اللہ نے کہا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، یہاں سے مراد قرآن مجید ہے، وہاں مراد، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی ہر عبادت، وہ تلاوت ہو، وہ قیام ہو، وہ صیام ہو، وہ نماز ہو، وہ دعا ہو، وہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہو، کسی کو کھانا کھلانا ہو، زکوٰۃ ادا کرنا ہو، اللہ کے راستے میں جہاد فی سبیل اللہ، الغرض کوئی بھی عمل، کسی کو اچھی بات بتانا ہو، کسی کو راستہ دکھانا ہو، یہ سارے کا سارا، کسی کی تیمارداری کرنی ہو، یہ سارے کا سارا اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ نے مختلف جگہوں پر یہ بات کی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اللہ رب العالمین کے ذکر سے جو غافل ہو جائیں گے، منہ موڑ لیں گے، اللہ قیامت کے دن ان کو اندھا کر دے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، جب اندھے ہوں گے نا تو پھر کہیں گے اللہ یہ کیا، ہم تو دنیا میں دیکھتے تھے، ہماری آنکھیں تھیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے ذکر سے غافل رہے، قرآن کی تعلیم سے دور ہو گئے، منہ موڑ لیا، دنیا میں تو آنکھیں تھی، دنیا دیکھ لی، اب اندھے ہو۔ اللہ پھر کہے گا تم نے دنیا میں بھلا دیا ہمیں، آج وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، آج ہم تمہیں بھلا دیں گے۔ اور اس دن اگر اللہ بندے کو بھلا دے تو پھر اس کا کوئی بھروسہ حال نہیں ہے، اس کو بچانے والا پھر کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت اسی صورت میں ہے جب اللہ بندے کو نہ بھلائے، اور بندہ جب اللہ کو دنیا میں نہیں بھلائے گا اللہ آخرت میں نہیں بھلائے گا۔ یہ تو سودا ہے، تجارت ہے، اللہ سے ہم نے کر لی تو ہم نفع بخشیں، نہ کی تو پھر اللہ اس دن کہے گا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ، اس دن تم بولے آج ہم بول گئے، اس میں کون سی بڑی بات ہے۔ پھر اللہ رب العالمین اس بندے کے ساتھ وہ معاملہ کرے گا جس کا وہ حقدار ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے، ہمیں اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم رکھنا ہے، خواہ وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک اصول بتایا ہے مومنوں کو، ایک بات بتائی ہے وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، اللہ کہتا ہے ان کی طرف نہ جانا جن کے پاس دنیا ہے، کفر بھی کرتے ہیں، یہ حقیقتاً زہرۃ الحیات الدنیا، ان کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، بیویاں بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کہتا ہے زہرۃ الحیات الدنیا، یہ دنیا جتنی بھی ان کے پاس ہے، دنیا کا مال و دولت ہے، یہ ظاہر جو کچھ نظر آ رہا ہے، لنفتنہم فی، یہ ان کے لیے فتنہ ہے۔ ورزق ربک خیر وابقا، اللہ کے پاس بہترین رزق ہے، اگر اس کو دیکھ کر اپنے آپ میں ڈگمگاؤ گے نہیں نا، وہ فتنے میں مبتلا اگر ہو گئے مال کے اولاد کے، یا تم اس میں نہ مبتلا ہو گئے، تو بہترین رزق اللہ کے پاس ہے، اللہ نے اس کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی رزق دے اور دنیا کی جو
چمک ہے، دنیا کی جو نعمتیں ہیں، یقیناً اللہ کی نعمتیں ہیں، ان میں ہم اپنے آپ کو الجھا کر اپنے ایمان کو ضائع نہ کریں، اپنے رب کو ناراض نہ کریں، بلکہ جو اللہ نے ہمیں سہولیات اور نعمتیں دی ہیں ان کا استعمال کریں اللہ کے شکر کے ساتھ، اور اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہو اور وہ رزق ہمیں اللہ دے جس کا اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں اللہ نے کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے آپ کو اللہ نے حکمن کہا، وَأْمُرْ حکم دے اپنے گھر والوں کو بھی کس چیز کا؟ بِالصَّلَاةِ نماز کا، اس کو پکڑنے کا، اس پر رہنے کا، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، کسی کے آگے سوال نہ کرو، ہاتھ نہ پھیلاؤ، اللہ رزق دینے والا ہے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے خاص ہے۔ پرہیزگار جو ہوگا وہ اپنے ایمان کا تحفظ کرے گا، اس کو بچا کر رکھے گا، وہ لوگوں کے سامنے سوال نہیں کرے گا، وہ اللہ سے مانگے گا، اللہ پر توکل رکھے گا، اللہ پر یقین رکھے گا۔ اور نماز کے ذریعے مدد مانگنا یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ نماز کے ذریعے مدد مانگے گا۔ نماز خود بھی پڑھنی ہے، گھر والوں کو، اہلک، اللہ نے باقاعدہ نام لے کر کہا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، نماز کا حکم دے اپنے گھر والوں کو۔ اب بابا جی تو صبح کنڈی کھول کے فجر کی نماز کے لیے آ جاتے ہیں، جوان اولاد سو رہی ہوتی ہے، اس سے پوچھا جائے گا، خود نماز پڑھنے تو چلے گئے جناب، لیکن اولاد اس کی تربیت کون کرے گا؟ اور اسی لیے بہترین سرمایہ انسان کا اس کی نیک اولاد ہے، اور نیک اولاد کب ہوتی ہے؟ جب اس کی تربیت دین پر ہو۔ اس سے بڑا صدقہ جاریہ انسان کا کوئی نہیں ہے جو انسان اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے۔ یہ مال و دولت یہ انسان پیچھے چھوڑ کر نہ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر آ جائے گا، بعد والے کما لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، بھوکے نہیں مریں گے۔ لیکن اگر اپنے پیچھے ناخلف اولاد چھوڑ کر گیا نا تو اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اپنے پیچھے خلف پیچھے کو کہتے ہیں، اگر بہترین اولاد بہترین چھوڑ کر گیا، دین پر چلنے والی، دعوت پر قائم رہنے والی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والی، اس کا بہترین صدقہ جاریہ ہے، ہر چیز اس کی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کی اولاد نیک دعا بھی کرتی ہے تو اللہ اس کو کہتا ہے یہ تیری اولاد نے دعا کی ہے، وہ خوش ہوتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے درجات بلند کرتا ہے، اس کے گناہوں کی کمی کرتا ہے۔ یہ بہترین صدقہ جاریہ نیک اولاد ہے، اس کی پرورش نیک کریں، اللہ سے دعا بھی کریں اور ان کے سامنے عبادات بھی کریں، اس لیے تاکہ وہ بھی سیکھیں۔ تو میں اس ضمن میں یہ بھی بات کرتا ہوں، ہمارے بھی یہاں بچے آتے ہیں، کھیل کود میں وقت گزارتے ہیں، ہمیں ان کی تربیت کرنی چاہیے۔ کھیل کود مسجد نہیں ہے، اس کے آداب ہیں، اس کی مقدس جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے، بچوں کو نہیں بتائیں گے تو ان کو کیسے پتہ چلے گا؟ ہم اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، بچے مصروف ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ ان کی تربیت کے لیے ہمیں ان کو بتانا اور سمجھانا چاہیے تاکہ ان کو بھی مسجد کے ساتھ شوق ہو اور مسجد کے ساتھ اپنے تعلق کو وہ قائم کرے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق دے۔ ویسے قاری صاحب نے سورۃ انبیاء کا ایک پاؤ پڑھ لیا ہے، لیکن کل انشاءاللہ ہم انبیاء اور اس کے بعد انشاءاللہ جو سورۃ حج ہے کوشش کریں گے کہ سورۃ مومنون بھی کریں مکمل، اللہ کی توفیق سے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔